أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اور یہ کہ یہی میرا راستہ ہے بالکل سیدھا، لہذا اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، تمہیں اس کے راستے سے ہٹا کر تفرقے میں ڈال دیں گے۔ یہ ہے وہ باتیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ سورہ انعام کی 153 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے 3 آیتوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو چیزیں حرام کی ہیں، فکر و عمل کے اعتبار سے اس کا تفصیلی طور پر تذکرہ آیا تاکہ انسانی زندگی پاکیزہ ہو جائے، اور وہ تمام باتیں اور احکامات بتا دینے کے بعد اس آیت میں کہا گیا کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرا راستہ یہی ہے، بالکل سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ بندہ مومن ہر روز تکرار کے ساتھ اپنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کر اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دیجیے میرے مالک پروردگار، اس راستے کی طرف جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ بار بار یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ پوری قرآن بندے کو دیے ہیں، اور کہہ دیا گیا ہے کہ پوری کی پوری قرآن یہ قانون ہے اور یہی راستہ ہے۔ صراط مستقیم تم جو مانگ رہے ہو وہ راستہ پانے کے لیے اسی کو اختیار کرنا ہوگا، یہی میرا راستہ ہے۔ اسلام، دین، قرآن، توحید، رسالت، اور پھر اس کے جو ہے اصول اور احکامات شریعہ جو اس میں آ گئے ہیں، سب کے سب یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ ساری باتیں ایک نمونے کے طور پر بتا کر بندے کو کہہ دیا گیا ہے کہ جو صراط مستقیم تم طلب کر رہے تھے، تم اس کی طرف ہدایت مانگ رہے تھے اپنے رب سے، وہ ہدایت تم کو مل سکتی ہے بشرطے کہ تم اس کتاب کو پڑھنے والے بن جاؤ، سمجھنے والے بن جاؤ، تو پھر تمہارے لیے صراط مستقیم یقینی طور پر ہے۔ اور یہ راستہ وہ راستہ ہے جو اصل شاہراہ ہے، جو ہائی وے ہے، جس پر چل کر انسان اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتا ہے اور اپنی منزل مقصود پا سکتا ہے۔ جنت کا راستہ یہی راستہ ہے، اس پر چلے گا تو پھر وہ صحیح راستے سے جنت تک پہنچ جائے گا۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، فرمایا اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ جو دیگر راستے ہیں وہ ٹیڑے ماڑے راستے ہیں، پگڈنڈیاں ہیں، وہ راستوں پر مت چلو۔ وہ راستوں پر چلو گے تو الجھ جاؤ گے، شیطان ان راستوں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمہیں اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے اور تمہیں راہ سے بے راہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم اس راستے پر چلو گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ راستے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لے جاتے، بلکہ وہ راستے تو انسانوں کے بنائے ہوئے راستے ہیں، انسانوں کے مقرر کردہ راستے ہیں، وہ راستے صحیح نہیں ہیں، وہ سب کے سب غلط ہیں۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، تم کو متفرق کر دیں گے، جدا جدا کر دیں گے اس راستے سے جس کے راستے کی طرف تم کو جانا ہے اصل میں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور پھر آخر میں فرما دیا یہ تاکیدی نصیحت ہے تم کو جو دے رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ سیدھے راستے سے مراد دین اسلام ہے، اور یہ قرآن ہے جو اللہ کی بندگی کی صحیح راہ ہے اور جس پر چلنے کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور دوسرے راستوں سے مراد اللہ کی بندگی سے انحراف کی راہیں ہیں، دیگر راہیں ہیں، خواہ وہ مذہب کی راہ ہو یا لا مذہبیت کی راہ ہو، کفر کی ہو یا الحاد کی ہو، اسلام کے سوا جس راہ کو بھی اختیار کیا جائے گا وہ راستے پراگندہ راستے ہوں گے، اصل شاہراہ سے
ہٹا دینے والے راستے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دینے والے، لازماً جو ہے وہ تفرقہ ڈالنے والے اور کفر کی طرف لے جانے والے راستے ہوں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اسلام کی راہ پر چلنے سے انکار کر کے انسانیت کا قافلہ کیسے بھٹک گیا ہے اور پراگندہ ہو گیا ہو، بے شمار فرقے وجود میں آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہر ایک اپنی اپنی فرقہ بنا لیا ہے اور اپنے راستے پر چل رہا ہے، اور ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں اور صحیح ہوں۔ سب اپنی اپنی جگہ خوش ہیں، کل حزب بما لدیہم فریحون فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر۔ ہر فرقہ، ہر گروہ خوش ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، دوسرے سب کے سب غلط ہے۔ تو یہ جو راستہ ہے اللہ کا راستہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دیا، جو اسلام کے پیروکار ہیں وہی راستہ جو ہے صحیح ہے۔ اصل انسانی قافلہ جو ابتدائے انسانیت ہی سے اسلام کی شہرت پر گامزن تھا، جدا ہونے اور اپنا الگ فرقہ بنا لینے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے نئی نئی راہیں نکالی اور اس راستے پر چل پڑے۔ اس سلسلے میں جو ہے تفسیر مظہری میں یہ بات بتائی کہ قرآن کو نازل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد اور منشا یہی تھا کہ لوگ اپنے خیالات، اپنے اختیارات، اپنے سارے معاملات اور اپنے تجویزیں اور اپنے ارادے سب کے سب قرآن اور سنت کے تابع کر لیں۔ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا منشا یہی تھا کہ اپنی ساری باتیں، سارے عمل اور سارے کام کاج کو قرآن اور سنت کے تابع کر لیں اور اپنی زندگیوں کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ لیکن بدقسمتی سے انسانوں کی ایک بڑی جماعت نے اس کو نہیں اپنایا، اور اس کو اپنانے کے بجائے وہ اس کو جو ہے اپنے پیچھے چلانا چاہا، قرآن کو اور سنت کو اور شریعت کو۔ یہ سوچا کہ اس کو وہ ہماری زندگیوں، ہماری خواہشات کے مطابق ڈھل جائیں۔ مسلمان کہلانے والی قوم بھی جب آیت اور حدیث ان کی خواہش کے مطابق نہیں آتی، اکثریت اس میں سے ایسی ہو گئی ہے، تو وہ جو ہے اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کی خواہش کے مطابق بن جائے، وہ حدیث، وہ آیت۔ اس طریقے سے جو ہے یہیں سے راہیں نکلتی ہیں گمراہی کی، اور یہیں سے بدعات ایجاد ہوتی ہیں، اور یہیں سے جو ہے شبہات جو ہے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سے منع کیا گیا ہے اس آیت میں، اور کہا گیا ہے کہ تم کو چاہیے کہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنت کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو اٹھا لیں، نہ کہ جو ہے اس کو اپنی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اس میں جو ہے تفسیر اور ایک جو ہے مقام پر ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خط کھینچا، ایک لمبی لائن کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ ہے، اللہ کی طرف جانے والی راستہ ہے، اور پھر اس کی دائیں اور بائیں بہت سے لکیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی اور کہا کہ یہ وہ راستے ہیں جو منع کردہ راستے ہیں، جس سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اور اس ہر راستے پر شیطان مسلط ہے، اور تم اگر ان راستوں پر چلو گے تو شیطان تمہیں اپنی طرف کھینچ لے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر کر کے بتایا کہ یہ راستہ جو ہے تمہارے چلنے کا نہیں، بلکہ یہ سیدھی راہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ راہیں ہیں، اس پر چلنے کی کوشش کرو۔ ان تین آیتوں میں جب احکامات بیان ہوئے تو سب سے پہلی آیت میں جو 5 حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے جو حرمت کے سلسلے میں، تو سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک مت کرو، اور دوسرا حکم اس سلسلے کا یہ کہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا اور نہ کرنا حرام قرار دیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ۔ تیسرا حکم یہ تھا کہ اولاد کو اپنی فقر و فاقے اور تنگدستی کے خوف سے قتل مت کرو، اور چوتھا حکم یہ تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، انہیں بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو بغیر حق کے قتل مت کرو۔ یہ 5 احکامات بیان کرنے کے بعد جو تاکیدی حکم آیا، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہہ کر فرمایا گیا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ ساری باتیں جو تھی اس کو اس زمانے میں جاہلیت میں عرب جو ہے
گناہ اور عیب سمجھتے ہی نہیں تھے، کوئی بری بات نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، دیگر بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی، اولاد کا قتل اور بے حیائی کے ہر قسم کے کام، اور پھر جو ہے قتل و غارتگیری، یہ سب چیزیں بالکل عام تھی۔ تو اس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ تمہاری جو رسومات تھی، آبائی رسومات، اس کو چھوڑو اور عقل سے کام لو، لعلکم تعقلون، عقل کا استعمال کرو اور سمجھو کہ یہ چیزیں بری ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کو حرام کیا ہے۔ اور دوسری آیت میں جب 4 احکامات دیے گئے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ کہہ کر یتیم کے مال کے قریب ہی مت جاؤ، اس کی تفصیلات آئی۔ اور پھر وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ کہا گیا، انہیں ناپ اور تول میں انصاف کے ساتھ کرو، اس میں جو ہے ڈنڈی مت مارو۔ دوسرا حکم دیا گیا، لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، اور تم جب کبھی بات کہو تو بات بالکل درست اور صحیح کرو، حق و انصاف کی بات کرو، چاہے وہ کسی معاملے کی بات ہو، چاہے وہ گواہی کا معاملہ ہو کسی، یا حاکم کے کوئی فیصلہ کرنے کا معاملہ ہو، یا آپسی گفتگو ہو۔ ان تمام باتوں کو اس بات کا لحاظ رکھو اس میں کہ تم صحیح اور درست بات کرو گے اور انصاف سے ہٹو گے نہیں۔ اور چوتھا حکم اس میں یہ تھا کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تعالیٰ سے جو عہد تم نے کیا ہے، جو معاہدہ تم نے کیا ہے، اس کو پورا کرو۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یہ 4 حکم دینے کے بعد آیت کے آخری میں فرمایا گیا کہ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فرمایا اس میں۔ اس سے پہلے کی آیت میں تعقلون فرمایا تھا، یہاں پہ تذکرون مطلب یہ ہے کہ نصیحت کی جاتی ہے، یاد دہانی تمہیں کی جاتی ہے تاکہ تم کو یاد آ جائے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ جو حکم تھے، 4 حکم، اس کے بارے میں ہر انسان، حتیٰ کہ جاہل بھی جو ہے یہ بات جانتا تھا کہ یہ چیزیں غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو اگر اس کو کوئی کر رہا تھا، جیسا کہ یتیم کا مال کھا جا رہا ہے کوئی، اور جو ہے ناپ اور تول میں اور حق کی ادائیگی کے سلسلے میں ناانصافی کر رہا ہے، یا جو ہے بات کرتا ہے تو غلط گواہیاں دیتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے اور اللہ کے عہدوں کو پورا نہیں کرتا، تو وہ یہ بات جانتا تھا، جانتے بوجھتے کرتا تھا۔ تو اس میں اس کو یاد دلایا جا رہا ہے خوف خدا کے ذریعے سے اور آخرت کی خوف کے ذریعے سے کہ دیکھو تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور یاد دہانی ہو جائے تمہاری، اس لیے تم کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ باتیں جو ہے تمہارے کرنے کی نہیں ہیں، یہ کام تمہارے کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں سے تمہیں روکا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس آیت میں، آخری آیت میں جب 9 احکامات بیان ہو گئے تو آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہہ کر اب آخری میں تتقون کا لفظ آیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم بچو، تم تقوی اختیار کرو، تم ڈرو۔ یہ اس وجہ سے کہ انسان کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا جو راستہ ہے وہ راستے پر تم چلو، اور جو دیگر جو راستے ہیں وہ راستے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اپنی خواہشات، اپنی مرضیات کو جو ہے دبانے کی کوشش کرو۔ تو یہ صرف خوف خدا ہی سے پورا ہو سکتا ہے، خوف خدا کے بغیر یہ بات ممکن ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر عمل کرنے پر آمدہ ہو جائے۔ یہ ایسے ہی آمدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اللہ کا خوف نہ پیدا ہو جائے۔ تو ان تمام آیتوں میں جو ہے اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور آخر میں تقوی کی راہ اختیار کرنے کہا گیا ہے کہ آدمی ان باتوں سے بچے جن کی ان آیات میں ممانعت کی گئی ہے، اور ان باتوں پر عمل پیرا ہو جن پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اوپر جو احکامات بیان ہوئے ہیں وہ کل 10 ہیں۔ 9 احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہی میرا راستہ ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی میرا دین ہے، اور جو ہے اس کو تم اختیار کرو۔ اور ان کی حیثیت بنیادی احکام کی ہے جن کی پابندی اختیار کیے بغیر کوئی شخص بھی متقی نہیں بن سکتا۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ متقی کہلائے اللہ کے ہاں، تو پھر اس کو چاہیے کہ ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی
جو نیک روی اختیار کرنے والے کے حق میں تکمیل نعمت تھی اور جس میں ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا، جو سر تا سر ہدایت اور رحمت تھی تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اس میں واضح کیا گیا کہ آپ کو جو ہدایتیں دی جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے انبیاء کرام کو بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا تھا، اور آپ سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو بھی ہم نے کتاب دی تھی۔ اس کتاب کے ذریعے سے ہی جو ہے ان کی قوم کو بتایا گیا تھا کہ کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہے اور کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، اور اس پر جو ہے اچھی طریقے سے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وعدہ کیا گیا تھا، اور اس کے ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رحمت تھی۔ وہ کتاب کی صفات میں سے تھی کہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، یہ تمام باتیں ان لوگوں کے لیے تھی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ تو انسان کے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کو معلوم کرنے کا صحیح ذریعہ وحی الہی ہی ہو سکتا ہے، اور اس وحی کے ذریعے سے ہم ہمیشہ انسان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ملت ابراہیم کے ذریعے ہم نے انسان کی رہنمائی کی تھی، اور پھر موسیٰ کو تو ایک مفصل کتاب عطا کی تھی جس میں وضاحت کے ساتھ دین کی تمام باتیں بیان کر دی گئی تھی۔ اس لیے خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ حلت و حرمت کے سلسلے میں انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی انتظام نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سارے انتظامات کیے ہیں انسان کی رہنمائی کے لیے اور رہبری کے لیے، کیونکہ انسان کی دیگر ضروریات کا جب اللہ تعالیٰ نے لحاظ کیا ہے، اس کی جسمانی ضروریات، اس کے کھانے پینے، اس کے بقا کے لیے، تو پھر اس کی رہنمائی، اس کی روحانی غذا کا انتظام کیسے نہیں کرتا تھا؟ اس کی روحانی غذا کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی اور اس میں ساری تفصیلات لکھ کر بتا دی گئی تھی کہ کیا چیزیں تمہارے لیے کرنے کی ہے اور کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا ہے، اور پھر ویسے ہی بالکل تمہیں بھی ایک کتاب دی گئی ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، بڑی برکتوں والی کتاب ہے، اور اس میں جو ہے ہدایت ہے، رحمت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کی اتباع کریں گے، اس سے جو فائدہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں، وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے کہ تاکہ تم اس کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم پر اس کے ذریعے سے رحم فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔